اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ الحمدللہ کئی کتابیں آپ کی خدمت میں، بڑی عظیم و ضخیم اور بڑی عمدہ کتابیں جن کی اردو بھی بہت سادہ اور سلیس پیش کرنے کی سعادت ملی، خداوند عالم کی توفیق شامل حال رہی۔ کل آپ کی خدمت میں کتاب رہبران معصوم علیہم السلام، جس میں چہاردہ معصومین علیہم السلام کے حالات زندگی کو پیش کر دیا گیا تھا، ان سب کو بیان کرتے ہوئے کتاب اپنے اختتام پر پہنچی اور مکمل ہو گئی۔ آج ہم ایک بہت ہی عظیم کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کتاب کا عربی نام المراجعات ہے اور اردو ترجمے کے اعتبار سے مذہب حق اہل بیت علیہم السلام۔ اس کتاب میں بے پناہ علم ہے اور گویا کہ دو علماء، ایک سنی عالم دین جو اپنے زمانے کے بڑے ہی لائق و فائق جناب سلیم البشری صاحب، جو مصر یونیورسٹی کے جامعہ ازہر کے بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائق رہ چکے ہیں، فائز رہ چکے ہیں، اور ادھر حجت الاسلام والمسلمین مجتہد شرف الدین موسوی صاحب نے ان سوالات کے جواب تحریر فرمائے، اور یہ سلسلہ خط کی صورت میں جاری و ساری رہا۔ یہ کتاب اپنے آپ میں بہت عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کا واقعاً ہر انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں یہ سبق اور سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ جو کام ہم نفرتوں سے نہیں کر سکتے، محبت سے کتنے عظیم کام انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اور اندھیری جگہوں پر نور پہنچانے کا طریقہ یہ بالکل نہیں ہے کہ وہاں جو جل رہی ہے لائٹ اس کو بھی پھوڑ دیا جائے یا توڑ دیا جائے، بلکہ طریقہ یہی ہے اندھیری جگہوں کو منور کرنے کا کہ راستے میں جو رکاوٹیں آئیں ان رکاوٹوں کو پار کرتے چلے جاؤ محبت اور پیار سے، اور اندھیری جگہ کو منور کرتے چلے جاؤ۔ لہذا ہمیں طریقہ اور سلیقہ سیکھنا چاہیے، اور ہمیں جذبات میں آنے کے بعد خود رکاوٹ نہ بن جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ خدمت انجام دینا کمال نہیں ہے، خدمت کو صحیح طریقے سے سمجھنا کہ کیا یہ واقعاً خدمت ہے بھی یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ میں تو اس کو خدمت سمجھ رہا ہوں اور مریض کے لیے یہ دوا زہر بن جائے۔ دوا دینے سے پہلے دوا کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مریض کو کہ مرض میں فائدہ پہنچائے گی یا نقصان۔ دوا دینا کمال نہیں ہے، یہ سمجھنا کمال ہے کہ اس مرض میں کون سی دوا کام کرے گی، جو ہمیں یہ کتاب سمجھائے گی کہ کس طریقے سے ہم دوسروں تک پیغام کو پہنچائیں، ولایت کو عام کریں، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو ہم واقعاً دوسروں کی خدمت تک پہنچائے، ان کی زندگی کے حالات کو۔ تو آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے، اس کتاب کے مقدمات کو چھوڑتے ہوئے، پیج نمبر 35 سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ مکتوب نمبر 1، یعنی وہ خط جو سید شرف الدین موسوی صاحب کی خدمت میں سوال کی صورت میں آیا۔ میرا سلام ہو شریف النفس عالم بزرگ جناب عبد الحسین شرف الدین موسوی، اور ان پر خدا کی رحمت و برکت ہو۔ یہ سلیم البشری جو اہل سنت کے بہت عظیم عالم ہیں، وہ تحریر کر رہے ہیں۔ جناب عالی، میں زمانہ گزشتہ میں شیعوں کے اندرونی مسائل سے بے خبر نہیں تھا، اور نہ مجھے ان کے سلوک اور رفتار کی خبر تھی، کیونکہ میری نہ کسی کے ساتھ نشست و برخاست تھی، یعنی تعلقات تھے، اور نہ ان کے عوام الناس کے اندرونی حالات کا میں نے جائزہ لیا تھا۔ مجھے یہ شوق تو تھا کہ میں ان کے بزرگان کی
تقریر سنوں، لیکن عام پبلک سے میں ہمیشہ دور رہا اور ان کے افکار و آراء سے بحث کی اور ان کے نظریات میں مداخلت کی۔ البتہ جب خداوند عالم نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں آپ کے علوم و معارف کے سمندر کے کنارے پہنچوں اور ساگر لبریز سے اپنی پیاس بجھاؤں، تو بحمدللہ آپ نے نہایت شیریں پانی سے مجھے سیراب کیا، میری علمی تشنگی کو دور کیا اور علوم الہی کے شہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باب مدینۃ العلم حضرت مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام جو آپ کے اجداد و کرام تھے، ان کے معارف سے مجھے اس طرح سیراب کیا کہ اس سے زیادہ شیریں جام کسی پیاسے کو نہ ملا ہوگا، اور نہ کسی بیمار کو ایسی شفا ملی ہوگی جیسی شفا مجھے آپ کے بحر زخار سے ملی ہے۔ میں لوگوں سے سنتا رہتا تھا کہ آپ شیعہ حضرات اپنے سنی بھائیوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان سے اجتناب کرتے ہیں، تنہائی کو پسند کرتے ہیں، ہمیشہ گوشہ نشی اختیار کیے رہتے ہیں، اور اسی قسم کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ انتہائی لطیف پاکیزہ مزاج کے انسان ہیں، بحث و مباحثے کی گہرائی تک اترتے ہیں، تبادلہ خیالات کے آرزو مند رہتے ہیں، مناظرے میں انتہائی قوی اور بہادر ہیں، آپ کی گفتگو بہت پاکیزہ، آپ کا سلوک بہت شریفانہ، آپ سے تعلق لائق تشکر اور آپ سے گفتگو نہایت لائق تحسین ہے۔ اس لیے اب میری رائے یہ ہے کہ شیعہ حضرات کی محفل کو خوشبو اور ادب و تہذیب کی آرزوؤں کا مرکز قرار دوں۔ مناظرے کی اجازت۔ جناب عالی، اب جب کہ میں آپ کے اوقیانوس علم کے ساحل پر کھڑا ہوں، آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس کی گہرائیوں میں اترنے کا اور جواہر تلاش کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ تو اگر آپ نے مجھے اجازت دی تو میں ان باریکیوں اور الجھنوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مدت دراز سے میرے سینے میں مجزن ہیں، اور اگر آپ نے اجازت نہ عطا فرمائی تو میں آپ مختار کل ہیں، کیونکہ میں جن باتوں کو پوچھنا چاہتا ہوں ان میں نہ تو کسی لغزش کا طلبگار ہوں، نہ کسی بات کا پردہ فاش کرنا چاہتا ہوں، نہ فتنہ انگیزی میرا مقصد ہے، اور نہ اس سلسلے میں کوئی برا ارادہ رکھتا ہوں، بلکہ ایک ایسی تلاش گم شدہ ہے کہ گم شدہ کی طرح ہے۔ میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں اور حقیقت کو پہچاننا چاہتا ہوں، کیونکہ حق اگر واضح ہو جائے گا تو انسان کو اس کی پیروی کرنا چاہیے، اور اگر حق واضح نہ بھی ہو سکا تو پھر میں آپ کے اس شعر پر، کسی شاعر کے شعر پر عمل کروں گا۔ اگرچہ ہماری رائے مختلف ہے، لیکن آپ اپنے نظریے پر خوش رہیں اور ہم اپنے مسلک پر خوش رہیں۔ اگر آپ نے بحث کی اجازت دے دی تو میں صرف 2 مسائل پر آپ سے رائے طلب کروں گا۔ پہلا مسئلہ یا نمبر 1 بات، آپ کے مذہب میں امامت کی اصولی اور فروعی حیثیت، اور نمبر 2 وہ عمومی امامت جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے طور پر کسی کو حاصل ہوئی ہے۔ میں اپنے ہر خط کے اختتام پر دستخط کی جگہ سین لکھا کروں گا اور آپ اپنے دستخط کی جگہ شین لکھ دیجئے گا۔ آخر میں اپنی ممکنہ لغزشوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ جواب خط یعنی جواب مکتوب۔ مناظرے کی اجازت۔ عالی جناب شیخ الاسلام دامہ مجدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا مکتوب گرامی موصول ہوا یعنی خط ملا۔ آپ نے خط کی شکل میں وہ نعمت فراواں بھیجی ہے اور میرے لیے ایسی نعمتیں، ایسے نفیس خیالات کا اظہار کیا جن کا میں حقدار، حق ادا کرنے سے زبان سے قاصر ہوں، اور جس کے شکریہ میں زندگی بھر عاجز ہوں۔ آپ نے اپنی آرزوؤں کو مجھ سے وابستہ کیا اور بلند توقعات قائم کی، جبکہ آپ کی ذات لوگوں کی امیدوں کا مرکز اور ان کے افکار و نظریات کی پناہ گاہ ہے۔
جہاں لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ رہتی ہیں اور آپ کے وسیع و عریض دہلیز پر اتر کر آپ کے علم سے فیضیاب ہوتے ہیں، آپ کے فضل و شرف کی بارش سے سیراب ہوتے ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ میں بھی اپنی امیدوں میں کامیاب ہوں گا، اور جو تمنائیں میں نے وابستہ کر رکھی ہیں وہ قوی ثابت ہوں گی۔ آپ نے گفتگو کی اجازت چاہی، جب کہ آپ صاحب اختیار ہیں، جیسا حکم فرمائیں، جس بات کے بارے میں چاہیں دریافت کریں، جس طرح چاہیں ارشاد فرمائیں۔ آپ صاحب فضل بھی ہیں، آپ کی گفتگو فیصلہ کن بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ جو حکم فرمائیں گے وہ عدل کے مطابق ہوگا۔ والسلام۔ مکتوب نمبر 2، شیعہ بھی حضرات اہل سنت کا مسلک کیوں اختیار نہیں کر لیتے؟ یعنی انہوں نے خط بھیجا۔ مولانا محترم تسلیمات و زاکیات، اس کی وجہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ لوگ بھی وہی مذہب کیوں نہیں اختیار کر لیتے جو جمہور مسلمین کا مذہب ہے؟ جمہور مسلمین کا مذہب یہ ہے کہ وہ اصول دین اور عقائد میں اشاعرہ کے ہم خیال ہیں، اور فروع دین میں ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل میں سے کسی ایک کے مقلد ہیں، یعنی تقلید کرتے ہیں۔ آپ بھی اصول دین میں اشاعرہ کا مسلک اختیار فرمائیں، اور فروع دین میں فرائض و عبادت میں مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کے پابند ہو جائے، چاہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیجئے، یا امام شافعی کی، یا امام مالکی کی، یا امام احمد بن حنبل کی، کیونکہ یہی مذہب ایک ایسا مذہب ہے سلف صالحین بھی اسی کے پابند رہے ہیں اور اس کو بہتر و افضل سمجھتے رہے ہیں۔ نیز ہر زمانے اور ہر خطہ ارض کے جملہ مسلمانوں کا مذہب بھی یہی رہا ہے، اور سب کے سب ان ائمہ اربعہ کی عدالت، اجتہاد، زہد و ورع، تقدس و پرہیزگاری، پاکیزہ نفسی، حسن سیرت اور علمی و عملی جلالت قدر پر ابتدا سے لے کر آج تک بیک وقت دل و زبان سے متفق رہے ہیں۔ اتحاد و اتفاق کی ضرورت، یہ بھی غور فرمائیے کہ اس زمانے میں ہم لوگوں کے لیے اتحاد و اتفاق کس قدر ضروری ہے۔ دشمنان اسلام ہم مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، ایذا رسانی پر کمر باندھ لی ہے، دل و دماغ اور زبان کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اتحاد جمہور اہل سنت کا مذہب اختیار کرنے ہی سے ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور فرقہ بندی سے اپنے خلاف دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں، لہذا ایسی حالت میں ہم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک مرکز پر جمع ہو جائے، ایک نقطے پر سمٹ آئیں، اور یہ اتفاق و اتحاد جب ہی ہو سکتا ہے اگر ہمارا مسلک و مذہب بھی ایک ہو۔ آپ لوگ بھی اس مذہب کو اختیار کر لیں جسے ائمۃ المسلمین اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیا میری رائے سے آپ کو اختلاف ہے؟ خدا کرے اس پراگندی اور فرقہ واردیت سے نجات کی راہ نکلے، ہم لوگوں کے متحد ہو جانے کی سبیل پیدا ہو جائے۔ جواب خط یعنی جواب مکتوب۔ شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم مذہب اہل بیت کو اختیار کریں۔ مکرمی تسلیم، گرامی نامہ ملا، عرض یہ ہے کہ ہم جو اصول دین میں اشاعرہ کے ہم خیال نہیں ہیں اور فروع دین میں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے، تو یہ کسی تعصب یا فرقہ پرستی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شرعی دلیلیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم مذہب اہل بیت ہی کو اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم جمہور سے الگ ہو کر اصول دین میں بس ارشادات ائمہ طاہرین کے ہی پابند ہیں، کیونکہ ادلہ و براہین کا یہی فیصلہ ہے، اور سنت نبوی کی پابندی بھی بس اسی صورت سے ہو سکتی ہے کہ اگر دلیل ہمیں ذرا بھی مخالفت اہل بیت کی اجازت دیں یا ان کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی پابندی میں تقرب الہی ممکن ہوتا تو ہم ضرور جمہور کی روش پر چلتے تاکہ باہمی رشتہ اخوت اچھی طرح استوار ہو، لیکن مجبوری یہ ہے کہ قطعی اور محکم دلیلیں سنگ راہ بنی ہوئی ہے، اور کسی طرح مذہب اہل بیت چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت
نہیں دیتی۔ جمہور اہل سنت کا مسلک اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ ان چار مذہبوں کو کسی قسم کی ترجیح بھی تو نہیں ہے۔ ان مذاہب کی پابندی کا واجب و لازم ہونا تو اور چیز ہے، ان کے بہتر اور قابل ترجیح ہونے پر جمہور کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو جمہور مسلمین کے ادلہ کو پوری تحقیق سے دیکھا، ہمیں تو ایک دلیل بھی ایسی نہ ملی جو ان ائمہ اربعہ کی تقلید و پیروی کو واجب بتاتی ہو۔ بس لے دے کر یہی ایک چیز ملی ہے جسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے، یعنی یہ کہ وہ مجتہد و عادل اور بڑے جلیل القدر علماء تھے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اجتہاد، امانت، عدالت، جلالت علمی یہ انہی چار بزرگوں کے ساتھ مختص تو نہیں ہیں، انہی میں تو منحصر تو نہیں ہیں، لہذا معین طور پر فقط انہی کی پیروی اور انہی کے مذاہب میں سے کسی نہ کسی ایک کا پابند ہو رہنا واجب کیوں کر ہو جائے گا۔ اور میرا یہ دعویٰ کہ مسلمانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکلے گا جو یہ کہہ سکے کہ یہ چاروں ائمہ اہل سنت ہمارے ائمہ علیہم السلام سے علم یا عمل یا کسی ایک چیز میں بڑھ کر تھے۔ ہمارے ائمہ تو اہل بیت طاہرین ہیں جو سفینہ نجات ہے، امت اسلام کے لیے باب حتہ ہے، ستارہ ہدایت ہے، ثقل پیغمبر ہے، امت میں رسول کی چھوڑی ہوئی نشانی ہے، جن کے متعلق رسول کا یہ ارشاد ہے، دیکھو ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ ان سے پیچھے رہنا ورنہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور انہیں سکھانا پڑھانا نہیں، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن کیا کہا جائے، رسول کے مرنے کے بعد سیاست نے کیا کرشمے دکھائے اور کیا سلوک کیا گیا اہل بیت کے ساتھ۔ آپ کے اس جملے نے کہ سلف صالحین بھی اسی مسلک پر گامزن رہے ہیں اور انہوں نے اسی کو معتبر مذہب سمجھا ہے، مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں میں تقریباً آدھی تعداد شیعوں کی ہے، اور شیعہ نے آل محمد کے سلف و خلف اس زمانے کے شیعہ ہیں یا اس زمانے کی پہلی صدی ہجری سے لے کر اس 14ویں صدی تک مذہب اہل بیت کے پابند ہیں۔ شیعہ مسلک اہل بیت کی اتباع عہد امیر المومنین اور جناب سیدہ سے کر رہے ہیں، جبکہ نہ اشعری کا وجود تھا اور نہ ائمہ اربعہ میں سے کوئی عالم وجود میں آیا تھا۔ پہلے زمانے کے لوگ جمہور کے مذہب کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ زمانہ پیغمبر سے قریب زمانے کے مسلمان خواہ شیعہ ہوں یا سنی، انہوں نے ان مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کو اختیار ہی نہیں کیا، ان میں سے کسی ایک کے پابند ہی نہیں ہوئے۔ ان مذاہب کو وہ اختیار بھی کرتے تو کیسے، سب ان مذاہب کا اس زمانے میں وجود بھی نہ تھا۔ اشعری اصول دین میں آپ لوگ جن کی پیرو ہیں 270 ہجری میں پیدا ہوئے اور 320 میں انتقال کیا۔ ظاہر ہے کہ 270 کے قبل کے مسلمان عقائد میں اشعری کیسے کہے جا سکتے ہیں۔ احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور 241 میں انتقال کیا۔ شافعی 150 میں پیدا ہوئے اور 204 میں انتقال کیا۔ امام مالک 95 ہجری میں پیدا ہوئے اور 169 میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہ 70 میں پیدا ہوئے اور 150 میں انتقال کیا۔ خدا کے لیے انصاف تو فرمائیے، جب اصول دین میں آپ کے پیشوا اشعری 270 ہجری میں پیدا ہوئے اور فروع دین میں آپ کے ائمہ اربعہ ابتدائے زمانہ اسلام سے اتنے زمانے کے بعد عالم وجود میں آئے، پھر اس سے پہلے کے مسلمانوں کے متعلق یہ کہنا کیوں کر روا ہے کہ وہ بھی ان مذاہب اربعہ کے پابند تھے؟ ان کا مذہب بھی وہی تھا جو آج کل جمہور مسلمین کا ہے۔ ہم شیعان اہل بیت تو ائمہ اہل بیت کے پیرو ہیں، اور آپ لوگ یعنی جمہور مسلمین اہل بیت کو چھوڑ کر صحابہ اور تابعین صحابہ کے پیرو ہیں، تو دور اول کے بعد کے تمام مسلمانوں پر ان مذاہب میں سے کسی نہ کسی ایک کو اختیار کر لینا، کسی نہ کسی ایک کا پابند رہنا واجب
کیوں کر ہو گیا، اور ان چاروں مذہب سے بیشتر جو مذاہب رائج تھے ان میں کیا خامی تھی، ان سے کنارہ کشی کر لی گئی، اور آپ کے ان مذاہب میں جو بہت بعد میں عالم وجود میں آئے ایسی کیا خوبی تھی کہ اہل بیت سے روگردانی کی گئی، جو ہم پایا کتاب الہی، کشتی نجات اور معدن رسالت ہیں۔ ناظرین، ہماری گفتگو شروع ہو کر 35 سے پیج نمبر 44 تک پہنچ چکی ہے۔ الحمدللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں تمام ہو جاتا ہے آج۔ پھر انشاءاللہ ہم بعد کی گفتگو کو پیش کریں گے۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے سلیس انداز میں بات کی گئی ہے اور کیسے مناظرے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہم اس ہمت اور محنت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ واقعاً دین کے پھیلانے کا طریقہ اور بات کے پہنچانے کا راستہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے رہیے، آؤ کتاب پڑھیں اور دوسروں تک بھیجنے میں ہماری مدد کیجیے تاکہ یہ محنت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا حافظ۔